بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شر اور فحش کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک اس سے محبت کے بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے نے اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسرے کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں، چہ جائے کا فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے جو ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ بقی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ زنا کے اسباب و محرکات عموما شبہات، حرارت، گیزہ، قلت، معرفت، غلبہ شہوت، ضعیف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جمع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بلا ڈالا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ انسان کی شخصیت اس کے عادات و اطوار اور افعال اور کردار سے نمایاں ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر اپنا مصاحب اور دوست بھی انہی کو بنانا پسند کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ فارسی مثل مشہور ہے، صحبت طلا تر اطلاع کند، اور جاپانی مقالہ ہے، جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس سے اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے معمولی سے معمولی عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی برے لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی فحش باتوں اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی بھلائی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت اور الفت کا حامل ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की तकदीर में उसका हिस्सा जिना का लिख दिया गया है। जिसको वह ख्वामखा करेगा तो आंखों का जिना देखना है और कानों का जिना सुनना है, जबान का जिना बात करना है और हाथ का जिना पकड़ना और छूना है और पाँव का जिना जाना है फहश की तरफ, और दिल का जिना ख्वाहिश और तमन्ना है, और शर्मगाह उन बातों को सच करती है या झूठ। मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन किराम ने जिना की दो किस्में बयान की हैं। नंबर 1, फ़ेली जिना। अजनबी मर्द का अजनबी औरत से जिनसी मिलाप फ़ेली जिना कहलाता है और उसकी चंद सूरतें हैं। शादीशुदा और गैर शादीशुदा का जिना, अपने महरम से जिना, अजनबिया से जिना, बूढ़े आदमी का जिना, बाल खबर यानी जबरदस्ती जिना। इन सूरतों में अगर जानी शादीशुदा हो तो अपने इकरार या गवाहान शरई के सबूत से जिना साबित होने पर रजम किया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे। नंबर मिजाजी जिना। ये फैलन तो जिना नहीं मगर ये जिना फ़ेली की इब्तिदाई सीढ़ी है। फिर मिजाजी जिना की 5 किस्में हैं। जिना अल ऐन, नामेरम मर्द का नामेरम औरत को शहवत की नज़र से देखना, और नामेरम औरत का नामेरम मर्द को शहवत की नज़र से देखना आँखों का जिना है। जिना अलजन व अलसमा। 2, नामेरम मर्द का नामेरम औरत की बात शहवत से सुनना, और नामेरम औरत का नामेरम मर्द की बात शहवत से सुनना कानों का जिना है। जिना अलसान। 3, नामेहरम मर्द का नामेहरम औरत से शहवत और गलत बात करना, और नामेहरम औरत का नामेहरम मर्द से शहवत और गलत बात करना ज़बान का जिना है। जिना अरकान। 4, नामेहरम मर्द का नामेहरम औरत को शहवत से छूना, और नामेहरम औरत का नामेहरम मर्द को शहवत से छूना हाथ पाँव का जिना है। जिना अल फिक्र ब कल्ब। 5, नामेहरम मर्द का दिलो दिमाग में नामेहरम औरत का गलत ख्याल लाना, और नामेहरम औरत का दिलो दिमाग में नामेहरम मर्द का गलत ख्याल लाना दिलो दिमाग का जिना है। मिजाजी जिना के इर्तिकाब करने की सूरत में गुनाहगार होता है जिसका कुफारा सिर्फ तौबा व इस्तग़फ़ार है।